میں عموماً بیان کرتا ہوں، لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، تو آج سوالوں کا حل نکال دیتے ہیں کہ نماز کتنی پڑھنی ہے۔ سنن ترمذی کی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، دن کی نماز، دن کتنا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا یا 12 گھنٹے کا؟ ہاں چلو ٹھیک ہے۔ یومن و لیلتن، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، 416 نمبر، اگر کسی نے جا کے ڈھونڈنی ہو وہ صاحب ڈھونڈیں گے علی بھائی۔ فرمایا من صلی فی یوم و لیلۃ سنتای عشرۃ رکعہ بنا لہ بیت فی الجنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یومن و لیلۃ، دن اور رات میں جو 12 رکعت فرضوں کے علاوہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، محل بنائے گا۔ اچھا دوسرا بھی فرمایا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ جنت میں محل بنائے گا، گھر بنائے گا۔ یہ دو لوگ ایسے۔ اچھا وہ دیکھو مساوی جو 12 رکعت کی آگے جو اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ یہ 12 رکعتیں جو ہے نا یہ ترتیب کیا ہے؟ فرضوں کے علاوہ ٹوٹل یومن و لیلتن 12 رکعتیں ہیں۔ ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ ہم تو ایک ہی 17 کی کر دیتے ہیں، کی ہے نا 17؟ پوچھا کبھی ان سے بھی آپ نے 17 کی ہے؟ جنت میں محل ٹوٹل 24 گھنٹے میں فرضوں کے علاوہ 12 رکعت پہ، اور وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ نبی کی بات سے بڑھا دی نا بات، یا نہیں بڑھائی؟ تجاوز کر دیا، اور اللہ کے حبیب کہتے ہیں وہ کفیتم، جو میں نے دیا یہ کافی سمجھو۔ ہم نے خود اپنے اوپر اور مسلط کر لیا، کیوں بھائی؟ تاکہ یہ لوگ دین سے دور ہو جائیں اور مولوی مسجد میں بند ہو جائیں۔ ظلم نہیں کیا ہم نے دین کے ساتھ۔ آپ نے سنا ہوگا یہ ظہر میں 12 پڑھتے ہیں، 12 رکعت ہے نا ظہر کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سنا ہے نا حضرت حفصہ بھی نبی علیہ السلام کی بیوی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت ام حبیبہ بھی بیوی تھی، ام المومنین ہیں، نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں۔ ماں کہہ رہی ہے فرضوں کے علاوہ 12 رکعات یومن و لیلۃ، دن اور رات میں جو شخص پڑھتا ہے۔ اچھا اس کی جو تحدید ہے، سب سے بڑا سوال یہ ہے، کسی نے ظہر کے ساتھ جوڑ دیا، کسی نے عشاء کے ساتھ جوڑ دیا، کسی نے مغرب کے ساتھ جوڑ دی۔ جب نبی کی بیوی فرما رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعت کا کہہ رہے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں ان کو تحدید لمیٹیشن کرنے کی؟ لمیٹیشن کر دی نا۔ جب ریونیو کسی پلاٹ کی لمیٹیشن نہیں کرتا، وہ کے ڈی او کو ایسے دے دیتا ہے جا تیرے پاس یہ اتنی ہے، تو پھر تم کیوں کرتے ہو اس کی لمیٹیشن؟ اس لیے کہ کے ڈی او کو جب تک نہیں بیچا تو لمیٹیشن نہیں ہے۔ جب کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس جائے گا تو وہ 120 اور 240 کی کٹنگ کرے گا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے اس کی کٹنگ کری نہیں کہ آپ نے کہاں پہ کتنی رکعت پڑھنی ہے، آپ کو ظہر میں ٹائم مل گیا فار ایگزامپل، آپ 12 پوری کر لیں۔ نہیں سمجھے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ میں ان سوالوں کا جواب دے رہا ہوں جنہوں نے دین کو مشکل کیا ہے پگڑیاں باندھ کے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ، میں نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات اتنی پیوست ہو جائے کہ یہ دلیل ہے، یومن و لیلتن کی تحدید نہیں ہے۔ آپ نے دن اور رات میں 12 رکعت پڑھنی ہے فرضوں کے علاوہ۔ اچھا دوسری روایت میں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، من صلی اثنتي عشرۃ رکعہ فی یوم و لیلۃ بنی لہ بیت فی الجنہ۔ پھر فرمایا ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب میں نے یہ بات سنی کہ دن اور رات میں 12 رکعت پڑھنے پر اللہ جنت میں گھر بنا کے دے گا، میں نے پھر ما ترکتہن، میں نے کبھی یہ چھوڑی نہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے کہ ایک ہی جگہ پہ پڑھیں گے تو بوجھل ہو جائے گی، زیادہ ٹائم لگے گا، اب اس کو کیا کریں؟ اب دیکھیں اس کو یعنی تقسیم کیا کہ 12 رکعت کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ اب اس میں
اب آپ اندازہ کریں کہ اب میں جب بتاؤں گا نا یہ مسئلہ، آپ کے یہ کیا کہتے ہیں طبق ہلیں گے۔ اب اس کی تحدید نبی علیہ السلام نے کر دی، فرمایا اربعن قبل الظہر والرکعتین بعد المغرب۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنی، عصر میں کوئی رکعت نہیں ہے ظہر کے فرضوں کے علاوہ۔ پھر فرمایا وبعد المغرب رکعتین، مغرب کے بعد 2 رکعتیں۔ ہم کتنی پڑھتے ہیں یہ آپ کو بتائیے؟ والرکعتین بعد العشاء، 2 رکعت عشاء کے بعد۔ یہ عشاء کی نماز رات کی نماز کہلاتی، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وطر آخر اللیل میں پڑھا جائے۔ یہ عشاء کا حصہ ہے لیکن رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے پھر اس کو پڑھیں۔ اب عشاء کی نماز آپ سن لیں، 4 فرض ہیں، فرمایا اس کے بعد 2 رکعت ہیں۔ ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ بس یہ جا کے اپنے وہ کان ہلا لینا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہے، مولوی صاحب نے تو نئی بات کہہ دی ہے۔ نئی بات نہیں کی ہے، 416 نمبر روایت ہے اور یہ حدیث ہے سنن ترمذی کی۔ اور سنن ترمذی جو 6 کتابیں ہیں نا حدیث کی مسلمانوں میں جو ہے، جن کو کتب ستہ بھی کہتے ہیں، صحاح ستہ بھی کہتے ہیں، ان میں 5ویں درجے پہ آتی ہے، اس کی روایت ہے۔ ویسے یہ روایت حسن ہے لیکن امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح میں لایا، اپنی سلسلۃ الصحیحہ میں لایا۔ فرمایا اربعن قبل الظہر ورکعتین بعدہا، 2 رکعت بعد میں 4 رکعت پہلے۔ اچھا اس کی آپ آگے اس کی میں اور بھی وضاحت کرتا ہوں۔ پھر عصر میں کچھ نہیں سوائے 4 فرضوں کے۔ مغرب میں فرمایا صرف 2 رکعتیں فرضوں کے علاوہ، بعد میں وہ بھی بعد میں۔ پھر فرمایا رکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد صرف 2 رکعتیں، وتر الگ ہیں، وہ آخر رات کی نماز ہے۔ ورکعتین قبل الفجر، فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ کتنا مختصر سا یہ نمازوں کا سلسلہ ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم مسلمانوں کو بتائیں کہ یہ نماز، اچھا یہ جو بعد میں 2 رکعتیں 4 رکعتیں ہیں نا فرضوں کے علاوہ، یہ نوافل ہیں جو نبی علیہ السلام نے ٹوٹل 12 پڑھے ہیں، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ان کی ترتیب بتا رہے ہیں کہ اس طرح بھی پڑھ لیتے تھے، اس طرح بھی پڑھ لیتے تھے۔ اور یہ جو قبل الظہر 4 رکعات ہیں، یہ بعد میں بھی ثابت ہے، یعنی آپ ظہر پڑھ لیں اس کے بعد 4 رکعت پڑھ لیں۔ اب آگے صلاۃ الجمعہ، اللہ رب العالمین نے صلاۃ الجمعہ فرض کر کے نہ اربعن قبلہ کہا نہ رکعتین بعدہا کہا۔ جمعہ کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں اور 2 رکعت پڑھنی ہے بس۔ اچھا وہ جو 2 رکعت ہے جمعہ کے بعد کی، وہ بامر مجبوری مسجد میں ہے ورنہ وہ گھر میں ہے۔ جمعہ کے دن جمعہ کے فرضوں کے علاوہ جو 2 رکعت ہیں وہ اسی جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں پڑھی جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ چلو ہماری تو مجبوریاں ہیں نا، ہم نے مارکیٹ میں کھڑے ہونا ہوتا ہے، دکان پہ کھڑے ہونا ہے، گھر جانا ہی نہیں ہے، لیکن ان کو افضل قرار دیا ہے کہ اگر آپ گھر میں پڑھیں۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھانا کھا کے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ایسے ہی میں تو نہیں کھا کے ایسا۔ جنہوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے وہ گھر جائیں اور اس وقت 2 رکعت پڑھیں، پھر کھانا کھائیں، لنچ کریں، اور اگر کھانا کھا کے آئیں تبھی تو ادھر پڑھ کے سیدھے مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، وہ جو افضل قرار دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 2 رکعت آپ نے گھر میں پڑھنی ہے، وہ افضلیت سے محروم ہو گئے، نفل آپ ادا ہو گئے۔ یعنی جو آپ کو کیا کہتے ہیں وہ کریڈٹ ملنا تھا وہ ضائع کر دیا، ادائیگی ہو گئی لیکن کریڈٹ نہیں ملا۔ پھر ایک روایت اور ہے اسی بارے میں، وہ اس کی وضاحت کرتی ہے اور اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ فرمایا یصلی کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضہ، یہ وضاحت کرتی ہے یہ روایت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کل یوم، ہر دن 12 رکعت پڑھی ہیں، تطوعا نفل۔ اب یہ جو سنت کی رٹ لگاتے ہیں یہ کہاں گئے؟ ان پوری احادیث میں جو 4 روایتیں میں لایا ہوں اس میں لفظ سنت ہے ہی نہیں۔ تطوعا، وہ متوع کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہاں جب جاتے ہیں؟
یہ تطوعاً نفل کو کہتے ہیں، سنت کو نہیں کہتے، کیونکہ جب سنت کا لفظ آتا ہے تو نبی علیہ السلام کی وہ حدیث موجود ہے جہاں سنت لفظ ارشاد ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اس کا مطلب سنت لفظ حدیث میں وارد ہوا ہے، لیکن نمازوں کے لیے سنت کا لفظ وارد نہیں ہوا، یہ مولویوں کا وارد کیا ہوا۔ سنت نتھنگ، کوئی چیز نہیں ہے، سب نفل ہے فرض کے علاوہ۔ یہ ہے دین مصطفیٰ۔ اتنا آسان دین تمہیں کوئی مولوی دے گا بھی نہیں۔ آسان دین ہے، اتنا آسان دین ہے کہ اگر یقین جانیے، جب میں اس کا وہ پڑھتا ہوں نا، مطالعہ اسٹڈی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر یہ دین ہے تو ہر بندہ عالم ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں عالم؟ پھر مجھے فرقے نظر آتے ہیں، پھر میں ادھر دیکھتا ہوں تو انہوں نے قدغنیں لگائی ہوئی ہیں، لمیٹیشن کی ہوئی ہیں، حد بندیاں کی ہوئی ہیں، میری یہ عادات ہیں، میری یہ عادات ہیں۔ تو اس چکر میں لوگ جو ہے نا پھر کیا کہتے ہیں، یار پھر کیسے مسلمان بنے، سنی بنے، وہابی بنے، شیعہ بنے، یہ واٹ از دس؟ وہ کہتے ہیں بس چھوڑو، یہ مولویوں کا چکر ہے۔ مولویوں کے چکر میں لوگ، اچھا پھر جب ایک شخص کے ذہن میں یہ آ جائے نا کہ یہ مولویوں کا چکر ہے اور انہوں نے فرقے بنا رکھے، گروہ بنا رکھے، یار ہمارا دماغ کھایا ہوا ہے، وہ شخص بخشا جائے گا، مولوی نہیں بخشا جائے گا۔ یہ بڑی بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مولوی کی وجہ سے اگر کوئی دین سے بیزار ہو گیا تو پکڑا کون جائے گا؟ اگر ذبح کرنے والے کی وجہ سے اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھی تو وہ جانور قصوروار ہے یا وہ کسائی؟ کسائی قصوروار ہے نا۔ یہ دیکھو ذرا، اس کو سمجھو، مولویوں کو چھوڑو تم، جہاں دین حق ملے، اور یہ بھی ایک مائنڈ بنائے، دین حق دین آسان ہے، حق کبھی مشکل نہیں ہوتا، باطل حق کو مشکل کرتا ہے تاکہ لوگ حق کی طرف نہ جائیں۔ کیا فرمایا؟ یصلی کل یوم سنتا عشرۃ رکعۃ تطوعا، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 رکعت نفل دن میں پڑھا کرتے تھے۔ اب دن میں جو 12 رکعت پہلے میں نے حدیث سے بتایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ نفل ہیں۔ اربعن قبل ظہر نفل، رکعتین بعدہا نفل، رکعتین بعد المغرب نفل، رکعتین بعد العشاء نفل، رکعتین قبل الفجر نفل۔ تطوع ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو سنت ہے۔ سنت ہم نے تحدید کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تطوع کہا ہے۔ اور تطوع کا لفظ، فضل بھائی آپ نے کسی بھی جا کے عالم سے پوچھنا ہے کہ تطوع کا لفظ کیا ہے، پھر آگے اس کی وضاحت سن لیں۔ صرف تطوع پہ بریک نہیں لگائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تطوعاً غیر فریضۃ، فرضوں کے علاوہ، فرضوں کے علاوہ ایوری تھنگ نفل، تطوع غیر فریضۃ الا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جو فرضوں کے علاوہ 12 تطوع پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل